کوئی تیجانی صاحب ہیں، تیجانی صاحب کی بے سر و پا گفتگو سن کے لطف بہت آیا، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کے ہاں جو ان کے علماء ہیں یا جو ان کے ہاں ان کے فضلاء ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو بیچارے اس قدر، یعنی اگر ہم فقط آئے اس پوڈ کاسٹ، یعنی 2 گھنٹے کی تقریباً پوڈ کاسٹ ہے، اس میں سے اگر ایسی چیزیں نکال کے آپ کے سامنے پیش کریں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ روایت وہ پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہے تھے بیچارے، ان کو پتہ نہیں تھا ایک موضوع پہ آپ آئے ہیں اور آپ کی اس موضوع پہ تحقیق نہیں ہے اور آپ اس پہ نظر بھی دے رہے ہیں، بھائی آپ بولیں کہ اس موضوع پہ میری تحقیق نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اوہ یہ روایت میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو یہ ان کے حالات تھے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اہل بیت جو ہے وہ مرکب صورت میں، یعنی بیت بھی آیا ہے اہل بھی آیا ہے، لیکن یہ جو اہل بیت کے حوالے سے وہ 3 مقامات پہ آیا قرآن مجید میں۔ بیویوں کا اہل بیت سے ہونا ایک اور مسئلہ ہے، اس آیت میں آیا بیویاں مراد ہیں یا نہیں یہ اور مسئلہ ہے۔ حضرت ام سلمہ کا فقط یہ سوال کرنا اس چیز کی دلالت ہے کہ وہ خود، کیا حضرت ام سلمہ اگر ہم گھر کی بات کریں، گھر میں نہیں رہتی تھیں، رسول اللہ کی عمومی معنی میں اہل بیت میں سے نہیں تھیں، لیکن حضرت ام سلمہ جانتی تھی یہ جو اہل بیت ہیں یہ اہل بیت شرف ہیں، ان کی خاصیت ہے، یہاں پر ایک الگ سے خصوصیت موجود ہے، اور یہ ایک اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت سکنا، اہل بیت شرف، کہ یہ ان کی سکونت ہے تو اس لیے اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت شرف ہیں کہ ان کو خداوند متعال نے خاص شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ جو آیت تطہیر آئی ہے جو ان کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے، جو ان کی مرجعیت پہ دلالت کرتی ہے، ان میں فقط اور فقط یہی پنجتن پاک ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب صحابہ کے پیچھے چلنے والے، اور آپ کے یہاں کوئی صحابی، حتیٰ کہ زوجات میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بنتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی ایک پوڈ کاسٹ دوبارہ سے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے کی، اور ساتھ تھے کوئی تیجانی صاحب ہیں۔ تیجانی صاحب کی بے سر و پا گفتگو سن کے لطف بہت آیا، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کے ہاں جو ان کے علماء ہیں یا جو ان کے ہاں ان کے فضلاء ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو بیچارے اس قدر، یعنی اگر ہم فقط آئے اس پوڈ کاسٹ، یعنی 2 گھنٹے کی تقریباً پوڈ کاسٹ ہے، اس میں سے فقط ایسی چیزیں نکال کے آپ کے سامنے پیش کریں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ روایت تو وہ پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہے تھے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ایک موضوع پہ آپ آئے ہیں اور آپ کی اس موضوع پہ تحقیق نہیں ہے اور آپ اس پہ پھر نظر بھی دے رہے ہیں، بھئی آپ بولیں کہ اس موضوع پہ میری تحقیق نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اوہ یہ روایت تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو یہ ان کے حالات تھے۔ اب دیکھیں اہل بیت کے حوالے سے آج ہم تھوڑا سا، پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج تھوڑے سے جدید زاویے سے آپ کی خدمت میں چیزیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ موضوع آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا، وإلا کوشش کریں گے اس موضوع پہ مفصل پروگرامز کریں اور لائیو پروگرامز کریں تاکہ اس مسئلے میں کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے۔ پہلی چیز دیکھیں قرآن مجید میں یہ لفظ اہل بیت جو ہے وہ مرکب صورت میں، یعنی بیت بھی آیا ہے اہل بھی آیا ہے، لیکن یہ جو اہل بیت کے حوالے سے وہ 3 مقامات پہ آیا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ اب 3 مقامات میں آیا تو وہاں پر گھر والوں کے لیے مطلقاً استعمال ہو رہا ہے، یہ جیسے سورہ قصص، اگر صفحہ 19 بیدید یہاں پہ دیکھیں، سورہ قصص میں ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کہ کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسے گھرانے کی طرف جو کیا کرے، جو اس بچے کو تمہارے لیے پالے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اہل بیت جو آیا وہ ایک گھر، میں تمہیں گھر کی طرف رہنمائی کروں، ایک گھرانے کی طرف جو یہ کام کرے، ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں، یہاں پر سورہ قصص میں ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں، سورہ ہود میں آتا ہے، وہاں پر کیا کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو، تم اہل بیت پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہیں، یقیناً اللہ قابل ستائش بڑی شان والا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، یہاں پر ایک نبی کی بیوی کو یہاں پر مورد خطاب قرار دیا گیا ہے کہ کیا خدا کے فیصلے پر تمہیں تعجب ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہاں پر تو بیوی مراد ہے، دیکھیں بیوی بھی گھر کا حصہ ہے تو اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اہل بیت کا۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے، یہ پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ سے کوئی پوچھے بیوی اہل بیت میں سے ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے، گھر میں جو افراد ہیں وہ سب ہیں، ہم دکھائیں گے، ہم دکھا بھی چکے ہیں کہ حتیٰ کہ گھر میں ایک اس 4 دیواری میں ایک بلی بھی ہے، اس کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خود صحابہ پہ بھی آپ کے ہاں اہل بیت کا اطلاق ہوا ہے، چونکہ وہ اس 4 دیواری میں موجود تھے۔ یہ میں سارے آپ کے ہاں روایات سے رکھوں گا آپ کے سامنے، تو لہٰذا پہلے مرحلے میں اگر پوچھا جائے بیویاں اہل بیت سے، ہاں ہے، ہمارا مسئلہ بیویاں اہل بیت سے ہیں اس پہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جو آیت تطہیر میں جو اہل البیت آئے ہیں وہ ان میں بیویاں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی محل نزاع یہ ہے، اس لیے پہلے مسئلے میں ہم کہتے ہیں بیوی اہل بیت سے، حتیٰ کہ ہم تو کہتے ہیں بلی بھی اہل بیت سے ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ گھر میں اگر دیگر افراد موجود ہیں جو اس گھر میں صرف ان کی موجودگی ہے تو کہا جائے گا کہ جناب یہ اہل بیت ہیں، کیوں اس گھر میں موجود ہیں، تو ان پہ بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا بیویوں کا اہل بیت سے ہونا ایک اور مسئلہ ہے، اس آیت میں آیا بیویاں مراد ہیں یا نہیں یہ اور مسئلہ ہے، اور یہ ایک اسے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سکنا، اہل بیت شرف، کہ یہ ان کی سکونت ہے تو اس لیے یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت شرف ہیں کہ ان کو خداوند متعال نے خاص شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ جو آیت تطہیر آئی ہے جو ان کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے، جو ان کی مرجعیت پہ دلالت کرتی ہے، ان میں فقط اور فقط یہی پنجتن پاک ہیں۔
آگے دوسرا مقام آپ کے سامنے. تیسرا مقام یہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں اس کے قرائن شواہد بہت زیادہ ہیں. میں اگر فقط آپ جیسا کہ عرض کیا کہ اس پہ کبھی لائیو پروگرام کریں گے، لیکن میں ایک آج اشارہ کرتا ہوں. لیکن اس میں آپ پیچھے چلے جائیں نا قرآن اسی میں تو بیوت آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب بیویوں کی بات آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ بیت لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ بیوت لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. ٹھیک ہے، اگر سفر نشون بدین یہاں پر کیا ہے؟ بیوت النبی. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا زوم بھی کر لیتے ہیں آپ کے لیے. یہاں پر کہا نبی کے بیوت، یہ یہاں پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور جب اسی آیت تطہیر میں اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پر کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تو یہاں پر کیا ہے؟ بیوت کنہ، بیوت کا لفظ استعمال کیا. اور جب اسی میں آیت تطہیر درمیان میں آئی تو وہاں پر بیت کا لفظ استعمال ہوا. اور دیگر آیات میں جب نبی کے گھر کی بات ہوتی ہے تو بیوت النبی، ٹھیک ہے، کیونکہ ازواج جو ہیں ان کا ہر ایک کا اپنا سیپریٹ نظام تھا تو اس لیے بیوت النبی آتا تھا. تو اگر یہاں پر یہ آیت تطہیر بیویوں کے ساتھ ہوتی اور اسی سیاق کو اپنے ساتھ شامل ہوتی تو وہاں پر بھی کیا ہونا تھا؟ وہاں پر ہونا تھا کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ اہل البیوت، کہ تم گھر والیوں سے جو ان بیوت میں رہتی ہیں ان سے نجاست کو دور کرے. یہ ہوتا پہلے، یہ ایک نقطہ تھا. اس کے بعد اگلا نقطہ پھر یہاں پر یہ اشکال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے دیکھیں بیویوں کی بات ہو رہی ہے، قرن فی بیوتکن یا نساء النبی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں تب ضمائر مؤنث کی چلتی آ رہی ہیں، بیویوں کے سے خطاب مسلسل چلتا آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی بیویوں سے خطاب ہے. تو درمیان میں یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ تو یہ عرب زبان میں خود قرآن میں اس کا اسلوب موجود ہے کہ ما قبل و ما بعد سے ہٹ کر ایک آیت کسی مقام پر آ جائے. ٹھیک ہے، جسے ہم جملہ معترضہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بطور استرداد جو ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے. یہ جو بھی علم بلاغت سے، علوم قرآنی سے آپ الاتقان اٹھا کے دیکھ لیں، یا ایک دو چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں. اسرار التنزیل، یہ اسرار التاویل ایک کتاب ہے، اس کا مکمل نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مراجعہ کیا تھا کسی زمانے میں. تو اس طرح کی کتابوں میں اگر یہ دیکھا جائے تو اس اسلوب کی تائید ہمیں ملتی ہے. اچھا تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں جو کہ ما قبل و ما بعد سے ربط نہ ہونا. مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر ملاحظہ کریں. سورہ مائدہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. یہ دیکھیں شروع میں کیا بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی یہی ہے، لیکن درمیان میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ما قبل و ما بعد سے، یعنی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اس کی بات چلی آگے فوراً کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہاں پر کیا آ گیا؟ جو آئے اکمال ہے وہ آ گئی. اب وہاں پر میتہ یہ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہیں اور آگے بھی اسی کا تسلسل، لیکن درمیان میں یہ آیت آ گئی. تو یہ ایک قرآن میں ایک اسلوب پایا جاتا ہے اس حوالے سے، کوئی یہ ایک جدید چیز نہیں ہے. اس کی ایک اور تائید ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے اپنے ہی علماء نے اس بات کے اعتراف کیا. یہ ملاحظہ فرمائیں جناب مقریدی کی، متوفہ ان کا 875 ہے، امتاع الاسماء. یہاں پہ جب آتے ہیں تو یہاں پر خود بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کلام عربی ہے اس میں استرداد والاعتراض، یعنی جملہ معترضے جو ہیں وہ آتے ہیں کلام میں، اس سے کوئی خلل لازم نہیں آتا. آپ کہیں کہ کلام جو ہے وہ اس سے بگڑ جاتا ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. جو عرب کلام سے آشنا ہے، عرب کلام میں ایک یہ اسلوب پایا جاتا ہے. وہ پھر آ کر اس کی مثال بھی دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ نمل کی، اس آیت میں اگر آپ دیکھیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ جو آیت ہے یہ جو تخت بلقیس جن کا تھا، جناب بلقیس جو تھیں، ملکہ سبا جو تھیں، ان کے کلام کے درمیان یہ خدا کا کلام آ گیا. وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بین کلام بلقیس کے کلام کے درمیان یہ خدا کا جملہ معترضہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا اور دیگر ان کے اپنے ہی علماء نے اس چیز کی تائید کی ہے کہ اس طرح سے یعنی ایک چیز رائج ہے عرب کلام میں. یہ تو قرآن کی حد سے تھا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی آیت تطہیر میں جب ہم آ جائیں تو دیکھیں یہ اہل بیت یہ خود کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ انہی افراد کے لیے. جب اہل بیت یا جہاں پہ شرف کی بات ہوتی تھی، توجہ کریں، جہاں پہ شرف ہوتا تھا وہ انہی کے لیے استعمال ہوتا تھا، انہی پنجتن پاک کے لیے. دیکھیں السنن الکبریٰ جناب بہقی صاحب کی الجزء السابع، یہاں پر روایت ملاحظہ کریں.
اوپر عنوان دیا ہے کہ مسجد میں داخل ہونا جنوب کی حالت میں، یعنی وہ یہاں پہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ مسجد میں حرام ہے داخل ہونا حائض کا، یعنی من النساء حائض داخل نہیں ہوتی، وکل جنوب من الرجال، اور ہر مجنب شخص مردوں میں سے، الا علی محمد و اہل بیتہ، کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، یعنی خود جناب ام سلمہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو شرف ہے، جو ایک خاص شرف حاصل ہوا ہے، وہ رسول اللہ کی اہل بیت بیویاں اس میں شامل نہیں ہیں، اور یہ اصطلاح خود انہی کی زبانی، رسول کی بیویوں کی زبانی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ علی محمد و اہل بیتہ اور ان کی اہل بیت۔ تو یہ روایت نہایت زبردست ہے، نہایت مفید ہے، اور آپ کے اس عقدے کو حل کرتی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ایک اور ہم اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ روایت لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روایت موجود ہے۔ اب دیکھیں تحریف میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ ان کے علماء نے کس قدر سر توڑ جوڑ کوشش کی، اور یہ نقطہ نہایت اہم ہے، اس کو توجہ کیجیے گا کہ اسی سنن کبریٰ میں روایت آتی ہے، یہ سنن کبریٰ بیہقی صاحب کی، اسی میں روایت آتی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، روایت نقل کرتے ہیں اور اس سے ثابت کر رہے ہیں۔ اوپر عنوان کیا دیا کہ دلیل کس چیز پر؟ باب الدلیل ان ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیتہ فی الصلاۃ علیہن، کہ یعنی دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ ازواج رسول اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر روایت لے کے آتے ہیں، یہ توجہ کریں، روایت لے کے آتے ہیں، میں یہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا، بڑی زبردست روایت ہے یہ، کہ وہی روایت کی آیت نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ جناب فاطمہ، امام علی، حسن و حسین کے ساتھ ایک چادر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہل بیتی۔ اچھا، تو فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ اما انا من اہل البیت، کیا میں آپ کی اہل بیت میں سے نہیں، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ بلا انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں انشاءاللہ، یہ جو بلا انشاءاللہ ہے نا، یہ جو بلا انشاءاللہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ صاحب نے اس حدیث کو کیا کہا ہے، یعنی حاکم نشاپوری نے، اس کی سند میں سارے کیا ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنی ہے ابو عبداللہ صاحب نے اس روایت کو کیسے نقل کیا، توجہ کرنی ہے، یہاں پہ کیا کہا؟ بلا انشاءاللہ، وہاں دیکھیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں حاکم نشاپوری کی کتاب میں کہ ان لوگوں نے کیسے روایات کے ساتھ چھیڑخانی کی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں المستدرک علی الصحیحین، اس کی الجزء الثانی دوسری جلد، صفحہ نمبر 451، وہی روایت اسی سند کے ساتھ کیا کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام علی، امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ نے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، قالت ام سلمہ، جناب ام سلمہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ما انا من اہل البیت، میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں۔ کہا انکی اہلی خیر وہؤلاء اہل بیتی، تم میری اہل و عیال میں سے تو ہو، لیکن یہ وہ خاص افراد ہیں کہ جو اس کے حقدار ہیں، جو اس آیت کا مصداق ہیں، جو اس میں اہل بیت مراد ہیں، وہ یہ والے ہیں۔ وہاں پہ کیا تھا؟ بلا انشاءاللہ، کیوں نہیں، روایت وہی ہے، لیکن وہاں پر تھوڑا سا انہوں نے چھیڑخانی کی اور روایت کے ساتھ کیسے تصرف کر کے اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی کہ بھائی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہ آپ کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ علماء اہل سنت کے امانت دار علماء ہیں جو آپ کو دین پہنچا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں آیت تطہیر میں، دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس کثرت سے شواہد اس کے موجود ہیں کہ یہاں پر اس اہل بیت میں بیویاں مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کثرت سے شواہد موجود ہیں، میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ اس بات کی آرزو کرتی تھیں، خواہش کرتی تھیں کہ میں کاش اس میں ان اہل بیت میں بھی ہوتی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، شرح مشکل الآثار جناب طحاوی صاحب کی، شعیب النو صاحب کی تحقیق کے ساتھ، جو دوسری جلد موسر رسالہ کی چاپ، صفحہ نمبر 244، یہ ملاحظہ فرمائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس روایت میں کیا کہتے ہیں کہ روایت بالکل وہی ہے جناب ام سلمہ کی، کہتے ہیں فوددت، یعنی میں چاہتی تھی کہ رسول اللہ کیا فرما دیتے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انا من اہل البیت، کہا نہیں، آپ خدا کے نزدیک خیر، یعنی آپ اچھی ہیں، خیر پہ ہیں، لیکن ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اے کاش، رسول اللہ کیا کہتے؟ نعم فوددت انہ قال، رسول اللہ کاش کہہ دیتے، یعنی ہاں، اور یہ چیز مجھے اس قدر محبوب ہے، یعنی جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے، یعنی اس پوری کائنات سے زیادہ محبوب مجھے جو چیز تھی وہ رسول اللہ کی ایک ہاں تھی، کہ رسول اللہ ایک ہاں کہہ دیتے کہ آپ کیا ہیں اہل بیت میں سے، رسول اللہ نہیں کہا۔ اچھا، یہ حضرت ام سلمہ کی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے خود یہ بیان فرمایا کہ یہ روایت کن کے بارے میں ہے؟ یہ روایت پنجتن پاک کے لیے خاص ہے۔ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب صحابہ کے پیچھے چلنے والے، اور آپ کے ہاں کوئی صحابی، حتیٰ کہ زوجات میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بنتے ہیں؟
ملاحظہ فرمائیں کہ خود کیا بیان فرما رہے ہیں، کتاب الاربعین ابن عساکر شافعی کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 105 پہ ابو سعید خدری ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت جو ہے وہ میرے گھر میں نازل ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا انکی لا خیر انکی من ازواج رسول اللہ، اہل بیت اور ازواج میں تفکیک خود رسول اللہ نے کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کا مذہب سنت رسول کا مذہب نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ رسول کی سنت ہمارے مذہب کے تابع ہونی چاہیے، پھر ہم جا کے اہل سنت بنیں گے۔ بھائی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہ روایت میں کہتا ہوں فصل الخطاب ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن آپ لوگ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے بیویاں ہیں اہل بیت میں، وہ جناب کہیں کے کلابے ملائیں گے، فلاں کریں گے۔ یہاں پہ اچھا ایک بڑی نا زبردست میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک تعویل بڑی عجیب و غریب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ چونکہ پہلے ہی آلریڈی اہل بیت میں سے تھیں، اس لیے کہا کہ نہیں آپ پہلے سے اہل بیت میں ہیں، یہ ابھی تازہ اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں، بابا رسول اللہ بھی خود اس چادر میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا فقط یہ سوال کرنا اس چیز کی دلالت ہے کہ وہ خود کیا حضرت ام سلمہ اگر ہم گھر کی بات کریں گھر میں نہیں رہتی تھیں، رسول اللہ کی عمومی معنی میں اہل بیت میں سے نہیں تھیں، لیکن حضرت ام سلمہ جانتی تھی یہ جو اہل بیت ہیں یہ اہل بیت شرف ہیں، ان کی خاصیت ہے، یہاں پر ایک الگ سے خصوصیت موجود ہے۔ تو وہاں پر کیا کیا؟ وہاں پر انہوں نے تبھی سوال کیا ہے، لیکن علماء اہل سنت یہاں پر آ کر مختلف تعویل یہ کی ہے، تعویل جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اپنے علماء نے ابن عاشور وغیرہ نے یہ تعویلیں کی ہیں، ان کی کتابوں میں بھرمار موجود ہے۔ کہا نا کہ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم کئی لائیو سیشن کر سکتے ہیں، تو کہا نہیں آپ اس میں سے نہیں ہیں، آگے چلیں۔ اچھا فرمایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، اسی روایت کا دامہ، ھذا حدیث صحیح، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں یہ آیت خاص طور پر نازل ہوئی ہے فی ھؤلاء المذکورین، انہی کے متعلق روایت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ روایت انہی سے مقصود۔ شرح مشکل الاثار میں پھر ہم جب چلتے ہیں، یہاں پر دوسری جلد موثر رسالہ کی چاپ 239 صفحہ نمبر، یہاں پہ پھر ام سلمہ سے روایت ہے، بالکل اسی روایت کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ انک من ازواج النبی، آپ ازواج نبی میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں فرمایا وما قال انک من اہل البیت، یہ نہیں کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، کہا کہ آپ ازواج نبی میں سے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، حضرت ام سلمہ نے کہا انا معہم، میں ان کے ساتھ ہوں، کہا انت من ازواج النبی، آپ ازواج نبی میں سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نبی کی بیویاں تو اہل بیت ہوتی ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں نہیں، یہ جو یہاں پر اہل بیت ہیں یہ خاص ہیں، رسول اللہ نے اس کی تخصیص کی ہے۔ اہل سنت علماء کہیں گے، لوگ کہیں گے نہیں بھائی، قرآن میں تو وہ غامدی صاحب، قرآن میں تو اہل بیت جو ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ وہ فقط و فقط بیویوں کے لیے آیا ہے۔ اچھا اور احادیث، وہ احادیث ساری ضعیف ہیں، اس قدر روایات ہیں، صحیح مسلم کی روایت جناب عائشہ سے، جناب ام سلمہ سے، وہ ساری ان کے نزدیک ضعیف۔ اچھا اور خود جب ان کو احادیث سے کام پڑے تو ضعیف حدیث کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور کہا انتی علی خیر او الی خیر۔ اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں وہ باب و بیان مشکل ما روی عنہ علیہ السلام فی المراد بقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، من ہم، وہ کون ہے؟ روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو علی، فاطمہ، حسن، حسین، اللہم ہؤلاء اہلی، اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جناب ام سلمہ سے انہی کے متعلق کہ یہ آیت رسول اللہ، یہ آیت جو ہے نازل ہوئی رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ام سلمہ سے متعدد روایات ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں۔ اس کے بعد ترمذی کی روایت ملاحظہ کریں، یہ ناصر الدین البانی صاحب ان کے محبوب، صحیح سنن ترمذی میں جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ عمر ابن ابی سلمہ، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کو رسول اللہ نے چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اس کے بعد ام سلمہ نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں، نبی نے کہا انتی علی مکانک، آپ اپنی جگہ پر ہیں، انتی علی خیر، آپ خیر پر ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں صحیح مسلم کی، البتہ ایک روایت ہے، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، جو ضعیف روایت اس حوالے سے استناد کرتے ہیں کہ جی حضرت ام سلمہ بھی سے، مسند امام احمد ابن حنبل شعیب النوح صاحب کی تحقیق کے ساتھ، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی الجزء الرابع والاربعون 44ویں جلد رسالہ کی چاپ صفحہ نمبر 173، یہاں پر یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اچھا روایت نقل کرتے ہیں جناب ام سلمہ سے، تو آخر میں کہتی ہیں کہ الست من اہلک،
ٹھیک ہے، کیا میں آپ کے اہل میں نہیں ہوں؟ یہ جو آپ نے یہ آیت تھی نازل ہوئی ہے، تو کہا بلا کیوں نہیں، فادخل فی القصہ، آپ چادر میں آ جائیں۔ اس روایت سے استناد کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا ان کے مولوی اٹھ کے آتے ہیں، آؤ میں خطیب تمہیں بتاتا ہوں، نسخہ دیتا ہوں شیعوں کا جواب دینے کے لیے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں روایت ہے۔ 3، اسناد ضعیف، شہر ابن حوشب کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس کے مقابل صحیح روایات موجود ہیں۔ تو ایک روایت جو ان کے ہاں یہ پائی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جناب عائشہ، اس کی بھی نہیں مانیں گے بھائی، جناب عائشہ کی بھی جب اپنا مذہب بچانا ہو، جب رسول کی نہیں مانتے پھر کیا ہوا؟ صحیح مسلم، فضائل اہل بیت، فضائل اہل بیت میں بیویوں کے فضائل ہیں ہی نہیں۔ اچھا، کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین وہ آئے اور ان کو چادر میں باری باری لیے، نہایت مشہور روایت ہے، فقط یہ تبرکاً آپ کی خدمت بیان کی۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھیں، صحیح مسلم میں کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ بیوی اہل بیت میں سے، ایک میں ہے کہ بیوی، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم، اس میں جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے بہت لوگ آتے ہیں جناب زید بن ارقم سے اور پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ صرف آپ کے ازواج ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ نفی کر دی۔ اللہ کی قسم، عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ کے بعد آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں، یہاں پہ یعنی نسبی مراد ہیں۔ تو اس اہل بیت سے یہاں پہ کیا مراد ہیں؟ نسبی مراد ہیں۔ اچھا، یہاں پر واضح ہے کہ اہل بیت جو مراد ہے، جن سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں بیویاں نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگلی روایت میں آ جائیں، تو یہاں پر ایک اور ہمیں مثلا درپیش ہے، یہ آ جائیں اس کے ہاں یہاں پر اس صفحے پہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں، راوی نے پوچھا کہ زید آپ کے جناب زید سے کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کے ازواج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک میں کہا ہیں، ایک میں کہا نہیں ہیں۔ امام نووی نے کہا یہ بہت پریشانی والی بات بن رہی ہے، لہٰذا میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ بھائی تعارض بن رہا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم شرح نووی، یہاں پر انہوں نے آ کے کیا بیان کیا؟ یہاں پر کہتے ہیں، اس کو میں ہائی لائٹ کرنا بھول گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو روایتیں ہیں، فہاتان روایاتان ظاہر مہا تناقض، ان دونوں میں ظاہراً تناقض نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک میں کیا کہا کہ ہاں بھائی اہل بیت میں سے ہیں بیویاں، اور ایک میں کہا نہیں بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ تناقض ہے، وہ ہے معروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم، جو معظم الروایات یعنی معروف جو چیز ہے، جو اور دیگر عظیم روایات جو قابل غور روایات ہیں جو مسلم کے علاوہ ہیں، وہ اصل معروف وہی چیز ہے، تناقض حل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ نساؤہ، جو بیویاں ہیں، لسن من اہل بیتہ، بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں صفحہ نمبر بھی بتا دوں اس کا تاکہ ڈھونڈنے میں 180 صفحہ نمبر 180 میں جانا ہے، اور شرح یہ صحیح مسلم کی الجزء الخامس عشر، اس کی 15ویں جلد ہے۔ تو امام نووی صاحب نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ تو لہٰذا یہاں تک بات مکمل واضح ہو گئی، اور میرے خیال میں اب شاید کوئی بھی جہت اس میں اب نہیں رہ جاتی کہ کہا جائے کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ البتہ میں ایک اور نقطہ یہاں پہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائے سوائق المحرقہ کہ اہل بیت کے دو معنی ہیں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیں اہل بیت کے دو اطلاق ہیں، ایک اطلاق بمعنی العام ہے، ایک بہت عمومی معنی ہے جس میں بہت وسعت ہے، اس میں کیا ہے تمام آل اور زوجات شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک معنی خاص ہے، وہ جو مسلم کی خبر میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، اور اس میں وہ آیت تطہیر میں وہی افراد مراد ہیں۔ تو لہٰذا خود انہوں نے، ان کے اپنے علماء نے دو معنی اس کے مراد دیے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ عرض کیا کہ خود جو ان کے ہاں روایات ہیں کہ بلی بھی کیا ہے اہل بیت میں سے ہوتی ہے۔ میں اس کو پھر ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں، مسند امام احمد ابن حنبل، یہ ملاحظہ فرمائیں، مسند امام احمد ابن حنبل حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ کہ السنور من اہل البیت، کہ سنور جو ہے وہ اہل بیت میں سے، بلی اہل بیت میں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی بلی اہل بیت میں سے ہے تو آیت تطہیر اس کے لیے بھی ہے، آپ کہہ دیں گے کہ یہ بھی معصوم ہو گئی، یہ بھی اس کے لیے بھی آ گیا۔ تو عجیب، یعنی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو ان کے اپنے ہی علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو اختلاف ہو گیا، یعنی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اہل بیت سے مراد حدیث کرتاس، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ملاحظہ فرمائیں اصحاب پہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری کہ فاختلف اہل البیت، اہل البیت میں کیا ہے اختلاف ہو گیا، اہل بیت نے وہاں پہ کیا ہے اختلاف کیا۔ اب ان میں جو اختلاف ہوا یعنی کون؟ من کان فی البیت من الصحابہ، صحابہ میں سے جو تھے
وہ کہتے ہیں یہاں پر اہل بیت نبی مراد نہیں ہے، بلکہ صحابہ میں سے جو وہ تھے ان کے لیے یہ لفظ اہل البیت استعمال ہوا، چونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہاں پر خود ابن حجر اسقلانی صاحب نے کہا کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہاں پہ اہل بیت سے مراد وہ اہل بیت ہیں کہ جس کے آپ کے ذہن میں چل ہی رہا، ہاں ایک لفظ اہل بیت آپ نے پکڑا ہوا ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے، وہ بلی بھی اہل بیت میں سے ہے، آیت تطہیر اس کو بھی شامل ہے، یہ یعنی یہ ایک مذاق ہے آپ کے ہاں جسے بڑا انسان ہنستا ہے، اور یہ تجانی صاحب اسی کے اوپر زور شور لگا رہے، تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد جو اس آیت تطہیر میں ہے وہ فقط اور فقط بہتر پاک ہیں۔ تو اسی پر ہم آج کا اختتام کرتے ہیں، اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔